نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، جاہ و جلال، عزت و عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 130 پر 3 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے دو چیزوں کی طرف جلدی کرنے اور تیزی کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جلدی کرو، تیزی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقی بندوں کے لیے. اس آیت میں کئی ایک باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن صرف ایک بات کی طرف ہم اشارہ دے کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے کہا کہ وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے جلدی کرنا یا تیزی کرنا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے کیسے جلدی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے کیسے جلدی کرنا ہے. جو اعمال مغفرت کا سبب بنتے ہیں ان اعمال کو اپنانا چاہیے. جو نیکیاں جنت کا حقدار بناتی ہیں ان نیکیوں کو اپنانا چاہیے. جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے وہ اعمال اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو اپنانے سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ان اعمال اور ان نیکیوں کو کرنا چاہیے. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کے اور دیگر مفسرین کے کئی ایک اقوال نقل کیے ہیں. سب سے پہلا قول انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا کہ جنت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بنانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انس بن مالک اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ آل عمران کی میں نے پڑھا فرماتے ہیں اِلَى تکبیرۃ الاحرام. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جلدی کرنا ہے تکبیر تحریمہ کو پانے کے لیے. جو اللہ نے کہا اس آیت میں اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، جنت کی طرف جلدی کرو، تو مغفرت والے اعمال کون سے ہیں؟ اعمال تو بہت سارے ہیں، نیکیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان اعمال میں اونچے قد والے اعمال، بلند اعمال، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو پانے میں ایک مومن کو جلدی کرنا چاہیے. کیا ہے تکبیر تحریمہ؟ ہم نماز جب پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت جو پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہم رکعت جو باندھتے ہیں، ہاتھ جو اٹھا کے باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو انس بن مالک کہتے ہیں
کہ اس تکبیر تحریمہ کو پانے میں بھی ایک مومن کو جلدی کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ بھی ایک مسلمان کا نہیں چوکنا ہے، نہیں چھوٹنا ہے، مس نہیں ہونا ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اِلَىٰ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں فرض کر رکھا ہے، جو احکامات ہم پہ فرض کیا ہے، ان فرائض کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہم پہ فرض کیا ہے، نماز فرض ہے، نماز میں کوتاہی نہیں، نماز میں سستی نہیں۔ اس فرض کو ادا کرنے میں ایک مومن کو جتنا جلدی کر سکتا ہے یا جتنی جلدی کرنا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ وقت پہ نماز پڑھنا، بجماعت نماز پڑھنا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، یہ جو نماز کے کنڈیشنز ہیں، جو آداب ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق ایک بندے کو فرض ادا کرنے میں، نماز جو فرض ہے اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی زکوٰۃ، مال اگر نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں اس کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ حج استطاعت والے بندے پہ اگر فرض ہو گیا ہے تو اس میں کوتاہی نہیں۔ والدین کی خدمت، اطاعت، حسن سلوک ان کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے ہر بچے پر، تو والدین کی خدمت کرنے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تھوڑی دیر بھی اس کو جو ہے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ اسی طرح قول امام قرطبی رحمہ اللہ یہ بھی نقل کرتے ہیں الی التوبہ من الربا، سود کو چھوڑ کے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ سودی کاروبار، کیونکہ اس آیت سے پہلے سود کا اللہ نے ذکر کیا ہے، سود کو چھوڑنا، سودی لین دین کو چھوڑنا، بیاج لینا دینا چھوڑنا، سود کو حاصل کرنا چھوڑنا، تو سودی کاروبار، سودی لین دین چھوڑ کے، یا یوں کہیں گناہوں کی زندگی چھوڑ کے بندے کو توبہ کی طرف جلدی کرنا چاہیے، توبہ کی طرف آنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک چوتھا قول امام قرطبی رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں الثبات فی القتل، میدان جنگ میں جب دشمنوں سے مدبھیڑ ہو جائے، دشمنوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو جائے، میدان جنگ میں کھڑے رہنا چاہیے، اور کھڑے رہنے میں، میدان جنگ میں آ کے کھڑے ہونے میں جلدی کرنا چاہیے۔ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو اس طرح بھائیوں، مغفرت دلانے والے اعمال، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بنانے والے اعمال اور جنت کا مستحق بنانے والے جو اعمال اور نیکیاں ہیں، اس کو کرنے میں ایک بندے مومن کو جلدی کرنا چاہیے۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے اعمال رکھے ہیں جن اعمال کو اپنا کر ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایسے مواقع رکھے ہیں، کئی ایک ایسے موسم رکھے ہیں جس موسم میں ہم محنت کر کے جس موقع کا ہم فائدہ اٹھا کے اللہ کی مغفرت کو ہم پا سکتے ہیں، اللہ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع ماہ رمضان بھی ہے۔ جی، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اپنے گناہوں کو دھلوانے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اپنے گناہوں پہ نادم ہونے اور شرمندہ ہونے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے، آنسو بہانے اور رب العالمین کو منوانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو پانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، جو بندہ ماہ رمضان کو پاتا ہے، یوں کہیں ماہ مغفرت کو پاتا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے یہ، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ماہ رمضان۔ جو بندہ ماہ رمضان کو پا کر رب العالمین کی مغفرت کو نہیں پاتا ہے، رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کو دھلوانے کی جستجو نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے بد نصیب اور بدبخت انسان پر جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ رغم انف رجل، حاکم کی ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتائے گئے۔ رغم انف رجل، اس انسان کی ناک زمین
پہ رگڑ دیا جائے، مطلب وہ انسان ذلیل ہو جائے، وہ انسان رسوا ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ شخص اللہ کی مغفرت سے دور ہو جائے۔ کون؟ جو ماہ رمضان کو پاتا ہے اور ماہ رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش نہیں کرتا، اس بندے کو معاف نہیں کیا جاتا، اس بندے کے گناہوں کو بخشا نہیں جاتا ہے، اور یہ کوشش نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو بخشوا لینے کی، تو ایسا انسان بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور ایسا انسان اللہ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ اور ایسے بد نصیب انسان پہ سید الملائکہ بد دعا فرماتے ہیں، اور سید الانبیاء جو ہے ایسی اس بد دعا پہ آمین فرماتے ہیں۔ اور بھائیو، ماہ رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان کی عبادات پر اگر آپ نظر ڈالتے ہیں، اللہ تمام عبادتیں ماہ رمضان کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو دھلوانے کا ذریعہ ہے۔ روزے کے تعلق سے کہا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مومن ایمان کی نیت سے، اجر اور ثواب کے ارادے سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو، پہلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور احتساب اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے اجر کی، اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اس کے پہلے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر میں شب بیداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیلۃ القدر کو پانے کی جستجو کرتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح بخشش ہی بخشش، مغفرت ہی مغفرت اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ معزز بھائیوں، ہم 3-4 دنوں کے بعد انشاءاللہ ماہ رمضان میں بہت جلد داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد کی بشارت صحابہ کرام کو آپ سنایا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، آپ فرماتے تھے لوگوں یہ دیکھو ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتیں ہی برکتیں یہ لے کر آتا ہے یہ مہینہ۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو ماہ مبارک کہا، شہر مبارک کہا، برکتوں والا مہینہ کہا۔ ڈھیر ساری برکتوں سے یہ مہینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری برکتیں اپنے ساتھ یہ مہینہ لے کے آتا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں اگر وہ گنایا جائے تو ایک لمبا وقت لگے گا۔ صرف 2-3 برکتوں کی طرف میں اشارہ دیتا ہوں۔ پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دیکھو کھانے پینے کی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مہینے میں عام ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں کھانا کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے لوگوں کو، اور پھر اس کے ساتھ کھانے پینے کی مختلف چیزیں، الگ الگ چیزیں ہم اس ماہ میں کھاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم الگ الگ چیزیں کھاتے ہیں، میٹھا بھی کھاتے ہیں، کھٹا بھی کھاتے ہیں، فروٹ بھی کھاتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کتنی ہی چیزیں اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان میں کھلاتا ہے۔ اور جہاں مسلمان اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا، وہیں پہ اس مہینے کی برکتوں سے غیر مسلم بھائی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس ماہ میں وہ بھی کھاتے ہیں، اس ماہ میں وہ بھی پیتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں انہیں وہ بھی پلایا جاتا ہے۔ تو اور پھر کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے غیر مسلم، جہاں مسلمان تاجر تو اٹھاتے ہیں فائدہ، وہیں پر غیر مسلم بہت سارے تاجر کپڑوں کے دیگر چیزوں کے ماہ رمضان میں خوب منافع جو حاصل کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو برکتوں سے گھیر کے رکھ دیا ہے۔ اور بھائیوں، ماہ رمضان کی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے، اور آپ کا کام صرف خوشخبری سنانے کا نہیں تھا، آپ صرف رمضان کی خوشخبری سناتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان ہی سے ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔
ماہ شعبان کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے روزے آپ رکھتے تھے، پورے مہینے کے روزے رمضان کے آپ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد میں نے آپ کو سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے، سب سے زیادہ روزے آپ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اور ماہ رمضان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کے تعلق سے یہ آتا ہے، اسلاف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کے اندر ماہ شعبان، ماہ رمضان کو پانے کا اس قدر شوق اور جذبہ ہوتا تھا، اور اس قدر ماہ رمضان کے انتظار میں یہ لوگ رہا کرتے تھے کہ 6 مہینے پہلے حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ اسلاف ہمارے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھو شوق کیسا ہے، جذبہ کیسا ہے ماہ رمضان کو پانے کا۔ ہم تو جو ہے چند دن پہلے دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے لوگ ایسے، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ 6 ماہ قبل ماہ رمضان کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایبلغہم رمضان۔ وہ دعا میں کہتے تھے پروردگارا ہمیں رمضان میں پہنچا دے، رمضان میں ہمیں داخل کر دے، رمضان کی ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما۔ 6 ماہ پہلے دعائیں کرنا کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائی۔ یہ حضرات صحابہ کا، تابعین کا، اسلاف کا جو ہے طرز ہوا کرتا تھا۔ اور وہیں پر اسلاف جہاں دعائیں کرتے تھے نا ماہ رمضان کے لیے، وہ بھی ماہ شعبان ہی سے تیار رہتے تھے، ماہ شعبان ہی سے تیار ہوتے تھے، اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، فٹ کرتے تھے، اپنے آپ کو منصوبہ بناتے تھے، پلاننگ کرتے تھے۔ کب سے؟ جی ماہ شعبان ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ اسی لیے اسلاف کہتے تھے ماہ شعبان کو شہر شعبان شہر القرہ، کہتے تھے یہ شعبان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا کہتے بھی ہیں؟ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اسلاف کا طرز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ماہ شعبان ہی سے اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے، عبادتوں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے ماہ شعبان ہی سے اپنے آپ کو لگاتے تھے، اور ماہ شعبان ہی سے نیکیوں میں سبقت کرتے تھے۔ اور بھائیو یاد رکھنا، جو کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے نا، اس کی تیاری بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے اور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ گھر بنانے کی خواہش رکھتا ہے، دیکھو گھر بنانے والا اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور بعض لوگ تو پوری زندگی کا سرمایہ گھر بنانے کے لیے جمانے میں لگا دیتے ہیں، پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں پیسہ جمانے میں۔ کیوں؟ گھر بنانا ہے۔ گھر کوئی مہمان آنے والے ہیں، مہمان آنے سے پہلے گھر میں تیاری ہوتی ہے۔ گھر میں شادی ہے، شادی سے پہلے تیاری، 1 مہینے پہلے تیاری، 2-3 مہینے پہلے تیاری۔ کوئی دینی پروگرام ہمیں کرنا ہے، دینی پروگرام کرنے سے پہلے اس کی بہت پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسلاف کا معمول اور حال یہ تھا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ شعبان ہی سے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے اور تیاری میں لگے رہتے تھے۔ اسلاف کہتے تھے، ابو بکر بلخی ایک بہت بڑے ایک جو ہے عالم دین ہے، وہ کہتے تھے شہر رجب، وہ کہتے تھے لوگوں رجب کا مہینہ شہر الزرع، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، غور سے سنیے کہ رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس بیج کو پانی پلانے کا مہینہ ہے، پانی دینے کا مہینہ ہے۔ جیسے کھیتی کو پانی پلایا جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں شعبان کا مہینہ پانی پلانے کا مہینہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَزْرَعْ، وہ کہتے تھے کہ لوگوں جو شخص زمین میں بیج نہ بوئے، پانی نہ دیں، نہ بیج بویا ہے، نہ درخت لگایا ہے، نہ کچھ پانی دینے کی اسے فکر ہے، وہ کہتے تھے کہ بھلا بتاؤ وہ فصل کیا کاٹے گا؟ فصل کیا کاٹے گا؟ وہ فصل وہی شخص کاٹتا ہے جس نے بیج بویا ہو، بیج بونے کے بعد اس کا بندوبست کیا ہو، اس کو پانی دیا ہو، وہی شخص فصل کاٹے گا نا۔
جس نے نہ بیج بویا ہے، نہ کوئی تیاری کی ہے ماہ رمضان کے لیے، نہ منصوبہ بنایا ہے ماہ رمضان کے لیے، نہ کوئی لاہی عمل تیار کیا ہے ماہ رمضان کے لیے، نہ کوئی جستجو ہے ماہ رمضان کے لیے، اور بس رمضان آیا ہے، بس رمضان کو عام مہینوں کی طرح گزار کے چلا گیا، یاد رکھو ایسا شخص بڑا نقصان اٹھانے والا ہے اور گھاٹے میں رہنے والا ایسا شخص ہے۔ اور بھائیوں، اسلاف کا یہ طرز تھا، یہ طریقہ تھا، اور ماہ رمضان کے لیے یہ حال اور ان کا اس طرح کا استقبال ہوا کرتا تھا۔ ذرا سوچو ہماری کیسی تیاریاں ہیں، اور ہم کیسے کیسے اور کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آتا ہے تو سب سے پہلے مسجدوں کو دھویا جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر صاف رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے، لیکن فکر صرف مسجد کو دھونے کی ہے، اپنے دل کو دھونے کی نہیں ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو گھروں کو دھویا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، مسجدوں کو لائٹنگ کی جاتی ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سارے ظاہری کام ہیں، یہ سال بھر ہوتے رہتے ہیں، یہ سال بھر کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جہاں آپ گھر کو دھوتے ہیں، مسجدوں کو دھوتے ہیں، گلیوں کو دھوتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے بندو اپنے دلوں کو بھی دھویا کرو نا۔ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سینوں کو پاک کیا کرو نا۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو پاک کرو گناہوں سے۔ دل میں جو حسد ہے، دل میں جو نفرت کی بیج ہے، دل میں جو عداوت اور دشمنی کا درخت لگا ہوا ہے، اس بیج کو نکال پھینکو۔ ماہ رمضان کے میں داخل ہونے سے پہلے اس دشمنی کے درخت کو اکھاڑ پھینکو ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے۔ اور اگر میں اور آپ دلوں میں بغض رکھ کر، حسد رکھ کر، دشمنی رکھ کر، برائیوں کی محبت رکھ کر، گناہوں کی محبت رکھ کر ماہ رمضان میں عبادت بھی کریں، ماہ رمضان میں قیام اللیل بھی کریں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، ہماری وہ عبادتیں میری آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اصل دل ہے اللہ کے بندو، دل ہے اصل دل ہے۔ دل کو جتنا میں اور آپ صاف کرتے جائیں گے، جس قدر میں اور آپ دل کو پاک کرتے جائیں گے، جس قدر دل کو میں اور آپ منور کرتے جائیں گے، جس قدر دل کو میں اور آپ ایمانی نور پہنچانے کی کوشش کریں گے، اسی قدر ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، آخرت کی فکر ہماری زندگیوں میں، ہمارے سینوں میں پیدا ہوگی، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں گھر کرے گا۔ گناہوں کی محبت رکھ کر میں یہ سمجھوں روزے میری زندگی کو بدلیں گے، اللہ نہیں، ہماری زندگی نہ بدل سکے گی، نہ ہماری نہ جو ہمارا دل بدل سکے گا۔ اور بھائیوں، ماہ رمضان جانتے ہیں ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے آتا ہے۔ جی، گھر نئے ہو جاتے ہیں ماہ رمضان میں، ہمارے کپڑے ماہ رمضان میں نئے ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہماری مسجدیں ماہ رمضان میں چمکنے لگتی ہیں، نئی ہو جاتی ہیں، کئی مسجدوں کو پینٹ کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، وہیں پر اپنے ایمان کی بھی تجدید کرو، اپنے ایمان کو بھی نیا کرو۔ حاکم کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان الایمان لیخلف کما یخلف الثوب۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، جیسے تمہارا کپڑا میلا ہوتا ہے، جیسا تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے، تمہارا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، تمہارا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، تمہارے ایمان کو زنگ لگتا ہے، تمہارے ایمان پر گندگی چڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ سے مانگو ان یجدد الایمان، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوط بنا دے اور نیا بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہارے ایمان کو نیا بنا دے۔ تو اس طرح ماہ رمضان ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے آتا ہے، ہمارے ایمان کو نیا بنانے کے لیے آتا ہے، اور مجھے آپ کو کوشش ہونی چاہیے ماہ رمضان میں ہمارا ایمان نیا ہو۔ جو زندگی ماہ رمضان سے پہلے تھی وہی زندگی ماہ رمضان میں بھی ہے، ناکام انسان ہے۔ اگر ماہ رمضان میں بدلی ہے زندگی، رمضان کے بعد بھی پہلے جیسی تھی، رمضان سے پہلے پھر ویسی زندگی بنی ہے، پھر ہم ناکام انسان ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارے ایمان کے اندر تجدید ہونی چاہیے، ایمان کے اندر تازگی آنی چاہیے، ایمان کے اندر پختگی آنی چاہیے، اور ایمان کے اندر حرارت پیدا ہو، قوت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو۔ اور ماہ رمضان جو ہے ان ساری چیزوں کے لیے آتا ہے۔ حضرات، ماہ رمضان جو ہے، اللہ اکبر، اتنا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کی جو نیکیاں ہیں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال، اس مہینے میں کیے جانے والی نیکیاں، اور اس مہینے میں جو اچھائیاں بندہ کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب کئی دگنا تگنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں 70 گنا بڑھایا جاتا ہے. میرے بھائی 70 گنا بہت کم ہے, یاد رکھنا 70 گنا بہت کم ہے. اگر آپ 700 گنا بھی کہتے ہیں تو بھی یہ کم ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, پچھلے سال بھی میں نے یہ حدیث آپ کو بتایا ہوں. 2 آدمی مسلمان ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, صرف اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں, اصل بات مجھے آگے بتانا. 2 لوگ مسلمان ہوئے, ایک اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے 1 سال کے بعد بستر پہ انتقال ہوتے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ 1 سال بعد انتقال ہونے والے شخص جو بستر پہ انتقال ہو رہے ہیں جنت میں پہلے جا رہے ہیں. خواب دیکھ کے تعجب ہو گیا انہیں, یہ کیسا خواب ہے, یہ شہید ہونے والا بعد میں جا رہا ہے, 1 سال بعد وفات بستر پہ وفات پانے والا جنت میں پہلے جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعجب کیوں کرتے ہو, وہ 1 سال بعد جو انتقال ہوا کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی, اس نے رمضان کے روزے رمضان کے روزے نہیں رکھے, وہ سجدہ و قضا و قضا, اس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا اور بھی بہت ساری نیکیاں اس نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں بتایا اور سنایا اور گنایا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فما ابعد بینہما بین السماء والارض. آپ نے کہا کہ ان دونوں کے درجات میں, یہ جو شہید ہو گیا جو 1 سال بعد وفات پا گیا, ان دونوں کے درجات میں اتنی دوری ہے جنت میں جتنی دوری آسمان اور زمین میں ہے. اللہ اللہ. اور دوسرا ترجمہ کیا کیا جانتے ہیں بعض علماء نے, بعض دوسرے علماء نے یہ کیا کہ رمضان اور غیر رمضان کی نیکیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے. اللہ اکبر. تو رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کی نیکیوں کا اجر اتنا بڑھتا ہے اللہ اکبر, بہت زیادہ. اور بھائیوں بخاری کی روایت ہے, دیکھو اعمال کا اجر کتنا زیادہ ہے, نیکیوں کا اجر کتنا زیادہ ماہ رمضان میں ہے. یہی کام, یہی عمل, یہی نیکی آپ غیر رمضان میں کرتے ہیں تو وہ ثواب نہیں, لیکن وہ عمل آپ ماہ رمضان میں کرتے ہیں تو اس نیکی کا اجر کئی گنا اور کئی تگنا جو زیادہ ہو جاتا ہے. بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی رضی اللہ تعالی عنہما, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری حج فرمانے والے ہیں, حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں, آخری حج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چند مہینوں کے بعد اللہ کو پیارے آپ ہو گئے. اس حج کی تیاری ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تعلق سے لوگوں میں بات کو عام کیا گیا, صحابہ اکرام جمع ہونے لگے. 1 لاکھ سے زائد, یہ بعض روایتوں میں آتا ہے 1,25,000 صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا. 1,25,000 صحابہ اکرام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا, ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ نے ان سے کہا ما منعک من الحج, تم کیوں حج نہیں کر رہی ہو, ہم حج پہ جا رہے ہیں, تم کیوں حج پہ نہیں آتی. انصاریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ سے آپ نے پوچھا, تو انصاریہ صحابیہ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں, میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں. ایک اونٹ پہ سوار ہو کے میرے شوہر آپ کے ساتھ حج پہ آنے والے ہیں, یہاں پہ حج پہ جانے والے ہیں, اور گھر پہ 1 اونٹ ہے. اگر وہ اونٹ لے کے میں آپ کے ساتھ حج پہ آ گئی تو پھر گھر کے کام کاج کے لیے مشکل ہو جائے گا, اس لیے 1 اونٹ کو گھر پہ رکھا گیا ہے, اور میں وہیں پہ گھر میں ہی میں رکنے والی ہوں, میں کیوں بچے وغیرہ میرے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تقضی حجتن. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بار تم حج میرے ساتھ حج نہیں کر سکتی, کوئی بات نہیں, ماہ رمضان میں عمرہ کر لینا, ماہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. اللہ اللہ, ماہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. او حجتن معی, اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر, میرے ساتھ. اللہ کے بندو, اللہ نے جن کو مال دیا ہے, دولت دیا ہے, کب تک گن کو رکھتے جی, کب تک گن کو رکھتے. ڈاکٹر کے ایک بل لکھ کو دے دیا تو سارا پیسہ اڑ کے چلے جاتا. جاؤ, اللہ نے توفیق بھی ہونا نا بھائی, توفیق بہت بڑی چیز ہے, اللہ سے مانگو توفیق. مال رکھ کر بھی آپ کی نیت نہیں ہوتی ہے حج پہ جانے کی, عمرے پہ جانے کی, تو مطلب یہ ہے کہ توفیق کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں. توفیق مانگو پہلے اللہ تعالیٰ سے, اللہ رب العالمین اسباب مہیا کرے گا, اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. اللہ تعالیٰ سے بندے کو مانگنا تو چاہیے. تو بھائیوں اس طرح ماہ رمضان کی نیکی اور ماہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں کی جانے والی نیکی میں یہ فرق ہے. یہ بھائی آخری بات ہے بھائیوں, ماہ رمضان جو ہے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ایک ماحول بناتا ہے. ماحول بناتا ہے, کیا ماحول؟ دینی ماحول اللہ بناتا ہے, ایک اسلامی ماحول بناتا ہے.
ہر طرف جو ہے اللہ کے بندے نظر آتے ہیں، نمازی نظر آتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے نہیں تھا وہ بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بناتے ہیں، جو اللہ کے دین سے دور تھے وہ بھی ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین کے دین کے قریب ہوتے ہیں، جو قرآن مجید سے دور تھے ماہ رمضان میں قرآن سے شغف، قرآن سے تعلق ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین ایک ماحول بناتا ہے۔ کیسے ماحول بناتا ہے؟ حاکم وغیرہ کی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من رمضان یا من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ آپ نے کہا رمضان کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ جو بولتے ہیں نام جملہ، رمضان کی فرسٹ نائٹ جیسی شروع ہوتی ہے، پہلی رات شروع ہوتی ہے، اللہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ سوچو اللہ کتنی عظیم طاقتوں والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شیطان بڑا طاقت والا، نہیں، بڑا کمزور ہے وہ، بڑا کمزور ہے وہ۔ اللہ رب العالمین شیطان سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں انہیں جکڑ کے رکھ دیتا ہے، انہیں باندھ کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی رمضان میں جب اللہ شیطانوں کو باندھ دیا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو شیطان آتے ہیں، بعض لوگوں کو جنہ آتے ہیں، ایسا ویسا ہوتا ہے۔ یہی جو سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا، یہی سوال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ ان کے ذہن میں بھی آیا۔ انہوں نے اپنے باپ سے، جو بہت بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا جب اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین کو باندھ دیتا ہے، ابو جان بتائیے، پھر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں پہ دورے پڑتے ہیں جنات وغیرہ کے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہا جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ؟ میں آپ ہوتے تو سر ڈیٹیل کرتے تھے، پھوڑ پھوڑ کو ہم بولتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میرے بیٹے حدیث میں جو بات آئی ہے اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، لا تکلم من ذالک، اس کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کرنا، ایسے شکوک شبہات پیدا بھی نہیں کرنا، پیدا بھی نہیں ہونا اور سوالات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں کہا گیا تو کہا گیا تھا تم ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ تو اس طرح بھائیو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو باندھ کے ایک ماحول بناتا ہے۔ بھائیو ماحول کا اثر بہت اہم ہوتا ہے، ماحول کا اثر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ماحول کے اثر سے یاد رکھو بڑے بڑے لوگ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ماحول کے اثر سے تباہ ہو گیا، ہوا نا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ماحول کے اثر سے ہلاک ہو گئی۔ اس لیے ماحول اچھا چننے کی کوشش کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ ہمارا فرینڈ سرکل، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ داروں میں جو اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی زبان سے قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں اور آوازیں نکلتی ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا ہونا چاہیے، کیونکہ تعلق بہت جلد، ماحول اور تعلق ہمارا ہمیں بہت جلد بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ 100 قتل کرنے والے کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، جو عالم صاحب تھے انہوں نے اس 100 قتل کرنے والے قاتل سے کہا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تمہاری اس بستی کو چھوڑ دینا ہے، اس بستی سے تمہیں نکلنا کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أُنَاسٌ، یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں نا وہ بڑے برے لوگ ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہ کر تم اچھے بن نہیں سکتے، اچھوں کے ساتھ رہ کر تم اچھے بن سکتے ہو۔ اس زمانے کی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ماحول کا اثر انسان پر بہت اثر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ماحول بناتا ہے وہ۔ تو بھائیو ماہ رمضان برائیوں سے رکنے کا مہینہ ہے، خیر کی طرف آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں روزے رکھ کر بہت سارے نوجوان کھیلوں میں ہوتے ہیں، ٹی وی میں ہوتے ہیں، پب جی وہ جی یہ جی، چاٹنگ میں ہیں، شوٹنگ میں ہیں، شوٹنگ ہو رہی نا باقاعدہ، شوٹنگ کا ایک زمانہ تھا، شوٹنگ ایک جگہ ہوتی، اب جس کے پاس موبائل ہے ہر کوئی شوٹنگ کر رہا ہے نا بھائی۔ وہ ٹک ٹاک بولتے کیا پتہ نہیں، وہ انسٹاگرام کیا ہو، اس میں اپنی ویڈیو بنا لینے کا، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے ڈال دینے کا، گویا کہ ہر کوئی شوٹنگ میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں روزہ رکھ کر تو پھر یاد رکھنا آپ کا رمضان ناکام ہے، آپ کامیاب انسان نہیں، آپ کا رمضان کامیاب نہیں ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان کا استقبال ہم سب کو جو ہے جذبہ عمل سے کرنا چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرتے ہوئے کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان میں ساری ان چیزوں کو نظر انداز کرنا یا ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو ہمارے رمضان کو متاثر کرتے ہوں یا ہمیں عبادات سے دور کرتے ہوں، ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ان سبھی کو
ماہ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں ہم تمام کو اپنے گناہوں کی معافی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے موٹے سارے گناہوں کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہ ماہ رمضان میں ہم تمام کو داخل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ماہ رمضان کا قیام ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اللہ ہم تمام کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں الفت کو محبت کو پروان چڑھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔